کے لیے 9 سوال لکھ کر بھیجے. میں نے کہیں پر اس کا جواب بھی دیا ہے. 9 سوال ہے, میں کہیں ایکسپلین کروں گا. ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا بتائیے اگر آپ کا اسلام پرانا ہے, سب سے پرانا, تو اسلام کا پرانا نام کیا؟ اسلام کا پرانا نام سناتن. سناتن اسلام کا پرانا نام ہے. سناتن مطلب آسمان سے زمین پر آنا. اور آسمان سے زمین پر کون آئے؟ آدم آئے کہ نہیں آئے؟ آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر آئے. تو لفظ اسلام کا پرانا جو نام ہے وہ سناتن ہے. گرو جی, جس گرو جی نے سوال پیش کیا ہے اسی گرو جی کا جو دھرم ہے وہ دھرم اصل میں ہمارا ہے. کیوں؟ سناتن کا مطلب آسمان سے زمین پر آنا. آسمان سے زمین پر آپ نہیں آئے, آپ ایران سے آ کے ٹپکے ہیں بھارت میں. اور آسمان سے زمین پر کون آئے؟ دادا آدم آئے. پتا چلا کہ اسلام کا پرانا نام سناتن ہے. جو ہمارے ہندو بھائیوں کو سناتنی کہا جاتا, ان کو کہا جاتا, پتا چلا کہ وہ پرانے مسلمان ہیں. پرانے مسلمان ہیں وہ. مولانا نے یہی بات تحقیق کے ساتھ کہی تھی نا, نہیں پیٹ میں درد ہو گیا, پیٹ میں درد ہو گیا. ارے مولانا نے کیا بات کہی. ہمارے میں سے بھی کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ مولانا اوم اللہ کو کیسے کہہ سکتے ہیں. ارے اوم اللہ سمجھانے کے لیے مولانا نے یہ کہا کہ جیسے اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے, اللہ کو ہم پکڑ نہیں سکتے, اللہ کو ہم چھو نہیں سکتے, تو سیم اوم کے بارے میں جو عقیدہ ہندوؤں کا جو ایک ہوا کی طرح ہے. ہوا ہے ایسا لفظ بولا ہے کہ وہ ایک ہوا ہے, لیکن ہوا ہے کہ ہوا کی طرح ہے. مطلب کہ وہ ایک ہوا کی طرح ہے. جیسے اوم نظر نہیں آتا, ہر جگہ پر ہے, ایسے اللہ کے بارے میں عقیدہ ہے ہمارا. جیسے تمہارے میں اوم ہے, جو تمہارا اوم ہے سیم اسی طرح ہمارا اللہ ہے. کچھ صفات کو جوڑ کر, لیکن میں نے زمینی سطح پر اس کی جو حقیقت ہے کہ اللہ کو اوم اور اوم کو اللہ کیسے کہہ سکتے ہیں, تو اوم اصل میں 3 لفظ سے بنا ہے. آکار, مکار, سکار. وشنو, برہما, شیو. وشنو کا مطلب رب العالمین, شیو کا مطلب القہار, اور برہما کا مطلب الخالق. یہ تینوں نام کن کے؟ اللہ کے. اور یہ نام اللہ کا ہے. اب بتائیے سنسکرت میں وشنو برہما شیو, اور اسی وشنو برہما شیو کا شارٹ نام اوم. ہم نے پڑھا بھی اوم, اوم سہناوتو. اوم یعنی وشنو برہما 3 بڑے خدا. اوم سہناوتو, وشنو برہما شیو. ہمیں ایک ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی, پیار سے رہیں ہم, یہ ہے اس منتر کا مطلب. آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں پڑھا, معنی اچھا ہے اس لیے پڑھا. اور جب تک معنی نہیں ہوتا رٹ کر نہیں, پہلے ہم تحقیق کرتے ہیں کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے. اچھا معنی میننگ ہے تو اس کو رکھتے, پھر اس کو یاد کرتے, پھر اس کا گرامیٹیکلی دیکھتے ہیں کہ گرامر میں کون سا پہلے امر ہے, کون سا پاسٹ ہے, کون سا بھوتکال میں ہے, اور کون سا جناب پاسٹ ہے, پریزنٹ ہے, اور کہاں پر کون سا ورڈ استعمال ہوا. اوم سہناوتو وشنو برہما شیو, یعنی اے الخالق, اے رب العالمین, اے القہار. ہم آپ سے, یعنی جب الخالق, رب العالمین, القہار کو آپ پکارتے ہیں تو آپ گویا کس کو پکارتے؟ اللہ کو پکارتے. یہاں آپ اللہ کو پکار رہے ہیں, وہاں وہ کن کو پکار رہے ہیں؟ وہ بھی اپنے اوم کے ذریعے سے وشنو کو, برہما کو پکارتا. اور وشنو اور برہما اصل میں کون ہے؟ اصل میں تو اللہ ہی کی ذات ہے. اور اللہ وہ جو نظر نہیں آتا, لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اللہ کو آپ پکڑ نہیں سکتے, اللہ کو آپ دیکھ نہیں سکتے, لیکن اللہ آپ کو دیکھتا ہے. ہندو بھائیوں کے یہاں بھی کیا ہے؟ نسندروشی تشتتی روپمسیا, نسندروسی تشتتی روپمسیا. اس کا کوئی روپ نہیں ہے, وہ کسی روپ میں نہیں آتا, بلکہ روپ لیس ہے. وہ روپ لیس ہے, باڈی لیس ہے. اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا, اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا, اس کو کوئی چھو نہیں سکتا. نو ون نیور, کبھی بھی اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا, لیکن وہ ہر جگہ پر ہے, ہر کسی کے ساتھ ہے. سیم یہی طریقہ قرآن میں اللہ نے آیت میں بیان کی, اور سیم یہی میتھڈ شریمد بھگوت گیتا میں بیان کیا گیا. مولانا کا یہ کہنا کہ جس کو تم اوم مانتے ہم اسی کو اللہ مانتے ہیں,
کہنا مولانا کا یہ غلط نہیں، مولانا کا یہ کہنا اسلام دنیا کا سب سے پراچینتم دھرم ہے، یہ بھی کہنا مولانا کا غلط نہیں۔ اگر کسی کو ایسا لگتا ہو کہ اگر سب سے پرانا مذہب ہے تو حضرت آدم کے زمانے میں اسلام کا کیا نام تھا؟ حضرت آدم کے زمانے میں اسلام کا نام سناتن تھا۔ یہ دماغ میں بٹھا لیجئے، کوئی پوچھے اور کوئی اگر کہے کہ سناتن تو ہمارے ہندو بھائیوں کا نام ہے، تو یہ سناتن کا مطلب ہندو نہیں، سناتن کا مطلب سچا بھی نہیں ہے، سناتن کا مطلب آسمان سے زمین پر آنا، آسمان سے زمین پر اسلام آیا۔ تو یہ جناب ہندو کیا ہے؟ یہ ہندو اصل میں سندھو سے بنا۔ جب ایران سے آپ کے یہ جتنے بھی منسٹر بیٹھے ہیں کرسی پر، کوئی ہوم منسٹر بیٹھا ہے، کوئی وزیر داخلہ بنے بیٹھے ہیں، یہ سب لوگ جب آرین قوم ایران سے جب آئی تھی، یہ ان کی اولاد ہے، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس دیش کے نہیں ہیں۔ اس دیش کے اصل میں جو یہاں کے بچے ہیں، جو یہاں کے پرانی ہیں، جو یہاں کے مول نواسی ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ سنتھال، وہ آدیواسی، جو جھارکھنڈ میں آپ کے بنگال میں بھی پائے جاتے۔ آدیواسی اس دیش کے اصل میں ہے سن آف دس ملک، اس ملک کے اور اس کنٹری کے اصل میں جو بیٹے آدیواسی اور سنتھال ہے، جن کو شودر کہا گیا، جن کو ناپاک کہا گیا۔ ورنہ یہ لوگ باہر سے آئے، جب یہ لوگ باہر سے آئے تو کہاں رہتے تھے؟ اس وقت میں پاکستان اور بنگلہ دیش نہیں بنا، افغانستان سری لنکا الگ نہیں ہوا، پورا ایریا ایک تھا، ایشیا مہادیپ ایک، سمجھیے پورا ایک تھا۔ جب یہ آئے تو وہاں پنجاب میں جو سندھ ہے، ابھی شاید وہ سندھ پاکستان میں، وہ سندھ میں رہتے تھے، زبان فارسی تھی، تو یہ لوگ سندھ نہیں بول پاتے تھے، سندھ کی سین کو ہاں سے چینج کیا، ہند بنایا، سندھ سے ہند۔ جب وہ لوگ ہند میں رہتے یا سندھ میں یعنی رہتے، وہاں سے جب یہ لوگ کلکتہ آتے، کلکتہ میں لوگ پوچھتے کہاں رہتے ہو، تو یہ بولتے تھے ہند میں رہتے، یعنی سندھ میں رہتے، یعنی ہم لوگ ہند ہمارا ستھان ہے، اسی سے بنا ہندوستان، یعنی ہند ہمارا ستھان ہے۔ اس وقت سارے لوگ جو بھی وہاں رہتے تھے وہ اپنے آپ کو بولتے تھے کہ ہم لوگ ہندوستانی ہیں، یعنی ہم لوگ ہند میں رہتے ہیں، شارٹ میں بولتے تھے ہم لوگ ہندو ہیں ہم لوگ، یعنی ہندوستان میں رہنے والے۔ ہندو کوئی دھرم نہیں، تحقیق پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور بنا کوئی قصہ اور کہانی کی تحقیق نہیں ہے۔ آپ کو اس کتاب کا نام میں بتاؤں گا جہاں سے میں نے یہ تحقیق نکال کر آپ کے سامنے پیش کی۔ تو ہند بولتے تھے، شارٹ میں ہندو بولتے۔ جب اسلام آیا کالی خط کے ذریعے سے یہاں پر اللہ کے نبی کے زمانے میں، جب وہ پرانی تاریخ دہرائی جانے لگی تو اسلام الگ ہوتا چلا گیا، اور یہ لوگ اپنے آپ کو ہندو بولتے تھے، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، تو اسلام الگ اور ہندو الگ ہوتا چلا گیا۔ اسی لیے انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ بھئی ہم ہندو ہیں، یعنی ہندوستان کا جو مذہب ہے ہم لوگ اس دھرم کو اپناتے ہیں، اور ہندو دھرم ایگزیکٹ کوئی دھرم نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو بولتے تھے کہ ہم لوگ بھی سناتنی ہیں، یعنی ہم بھی آدمی کی دھرم پر عمل کرتے ہیں، یعنی اب قوم اور حویوتی جو ہمارے فور فادر ہے ان کا جو دھرم ہے اسی دھرم پر ہم لوگ بھی عمل کرتے ہیں۔ اب یہ ہند سے ہند کیسے بنا؟ انڈیا ہند سے ہندی بن گیا۔ اب اسی ہند سے انگریز جب آئے تو انگریز لوگ ہند نہیں بولا جاتا تھا، ہند کے حمزہ کو ہا کو حمزہ سے چینج کیا، اند بنایا، دال نہیں بولا جاتا تھا، مسٹر موڈی بولتے ہیں انگریز لوگ، مسٹر موڈی، مودی نہیں بولتے، موڈی۔ ہند سے ہا کو حمزہ میں چینج کیا، اند بنایا، انگریز دال سے دال میں بدل دیا، انڈ بنا۔ آئی این کب لگایا جاتا؟ جیسے میں بنگالی ہوں، میں بہاری ہوں، یہ جو یا ہے نا بنگالی، بہاری، کشن گنجوی، دیناج پوری، یا کا مطلب آپ دیناج پور والے ہیں، آپ کشن گنج والے ہیں، آپ بہار والے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ تو انگریزی میں اس والے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ جب انگریز یہاں آئے، یہاں سے واپس جب برٹش جاتے تھے وہ لوگ پوچھتے تھے کہ کہاں رہتے ہو؟ انڈین ہے ہم لوگ، یعنی انڈین برٹش ہے، انڈین والے انڈیا میں رہتے، آئی این لگایا، انڈ، انڈیا سے انڈین،
لفظ سندھ سے ہند بنا، ہند سے انڈ بنا، انڈ سے انڈین بنا۔ ہند کوئی دھرم نہیں ہے بلکہ ایک جگہ کا نام ہے، یہ تحقیق ہے اس لفظ کی۔ مولانا صاحب کا کوئی بھی بیان فضول نہیں ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ لیکن پیٹ میں درد ہونے لگ گئے، مولانا نے حقیقت سامنے رکھی کہ تم اپنے گھر کو بھول چکے ہو، تم اپنے خدا کو بھول چکے ہو۔ مہاجن پروان والے منو کی کتاب نہیں پڑھتے منوسمرتی، جس میں دھرم کی پیروی کے بارے میں کہا گیا کہ دھرم کو مانو۔ مسلمان اگر مذہب اسلام پر عمل کرتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے تو وہ آڈر ہے اللہ کا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ آپ بھی جس مہاجن پروان والے منو کو مانتے ہو، جین منی لوکیش صاحب، کہیے مہاجن پروان والے کی منوسمرتی جو آج کے زمانے میں وہاں پر بھی کہا گیا بھگوان دھرمستسیہ حیاتے کورولما شریرے سمناسم سرومن یدی گچتی، کہ اس زمین پر تمہاری شریر ختم ہو جائے گی، مرنے کے بعد اگر پرماتما کے پاس کوئی چیز جائے گی تو وہ صرف تمہارا کرم ہوگا، وہ تمہارا عمل ہوگا۔ اس لیے دنیا کے اندر اچھا کام کرو تاکہ ایشور کے پاس جاؤ تو وہاں پر تم اس کو پاؤ۔ دوسری بات، سوال کیا جاتا ہے انہی لوگوں کے ذریعے سے کہ مولانا اب کچھ تبدیلی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر محمد رسول اللہ بہت پہلے تھے، صحابہ نے ان کو مانا تو صحابہ کو چلیے اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، کامیاب ہو گئے۔ لیکن آج کے زمانے میں تو فضول ہے نا، آج کے زمانے میں جو آج کا لیڈر ہے اس کو مانیے گا تو آج آپ کو بھی یہ پیغام مل سکتا ہے۔ ہم نے کہا کیا پاگل بے وقوف آدمی ہو، ہمارے نبی وہ ہیں جن کے طریقے کو کاپی کرتے ہیں کون؟ یہودی لوگ، کرسچن لوگ کاپی کرتے ہیں۔ کیسے؟ میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے دلیل۔ اقوام متحدہ کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ اقوام متحدہ، اقوام متحدہ 185 ملک اس اقوام متحدہ کے ممبر ہیں۔ یہ اقوام متحدہ جس کو یونائٹڈ نیشن کہا جاتا ہے، یہ پوری دنیا کا سپریم کورٹ ہے۔ جیسے ہمارا بھارت کا سب سے بڑی جوڈیشری، سب سے بڑی عدالت، عدالت عظمیٰ، عدالت عالیہ سپریم کورٹ ہے، ایسی پوری دنیا کا سب سے بڑا سپریم کورٹ وہ یونائٹڈ نیشن یعنی اقوام متحدہ ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، یوٹیوب میں یہ تحقیق ابھی نہیں آئی ہے، کل بیان کیا تھا معاملہ میں، آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جو لوگ یوں بولتے ہیں کہ آج نئے لیڈروں کی پیروی کرو گے تو مہان بن جاؤ گے، ہم یوں کہتے ہیں کہ آج کے زمانے کی لیڈروں کی پیروی بن کر کے راکشس تو بن سکتا ہے، مہان نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ انصاف ہی نہیں آج کل کے لیڈروں میں۔ منتری کا بیٹا گاڑی چلا دے، ایف آئی آر تک نہیں ہوتا۔ منتری کا بیٹا راجستھان میں محمد ناصر جنید کو مار دے، بلیروں میں ڈال کر جلا کر، کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ اور جناب کہیں شک کی بنیاد پر کسی کی کارروائی ہو جاتی ہے، کسی کا گھر بلڈوز کر دیا جاتا ہے۔ آج کے زمانے کے لیڈر کا اعتبار ہم نہیں کرتے، آج کے زمانے کے ان گرووں کو ہم اپنا لیڈر گائیڈر نہیں مانتے۔ یہ سب کے سب ایک نمبر کے کرپٹ ہیں، یہ سب کے سب دلالی کرتے ہیں، یہ سب کے سب اپنے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی لیڈر ہوگا مرتے دم تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ ہمارے بھارت کے میڈیا والوں کا دماغ اتنا چھوٹا سا، ٹھیک ہے مولانا اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ نے مانا، وہ کامیاب ہوئے، ان کے زمانے میں محمد بڑے لیڈر تھے، آج کے زمانے میں کوئی اور ہے جو خود گدی پر بیٹھے۔ ہم نے کہا ہیں بہت بڑے ہیں، جھوٹ کے بہت بڑے پروفیسر ہیں، جھوٹ اتنے صفائی سے بولتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، کچھ سے کچھ بولے چلے جاتے۔ ہم نے کہا کہ دنیا والوں، یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کی بنیاد کیسے ڈالی گئی؟
اقوام متحدہ کی بنیاد محمد الرسول اللہ کی زندگی دیکھ کر ڈالی گئی ہے۔ کیسے؟ یاد کیجئے، اقوام متحدہ 1939 کو 1939 کو سیکنڈ ورلڈ وار، میری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے تاکہ لوگ فائدہ حاصل کریں۔ 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار، دوسری جنگ عظیم وجود میں آتی، کتنے لوگ مارے جاتے؟ تقریباً 67 یا 68 لاکھ یہودی گیس کے چیمبر میں ڈال کر فنا کر دیے جاتے، مٹا دیے جاتے۔ اور یہ جنگ کیوں ہوتی؟ یہ جنگ اس لیے ہوتی تاکہ اپنی طاقت کا لوہا منوایا جائے۔ جیسے ابھی رشیا نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا کہ یوکرین کو مٹا دوں گا اور میری طاقت ہوگی، میں دوبارہ سپر پاور بن جاؤں گا۔ یعنی مارکیٹ میں اپنا دبدبا قائم کرنے کے لیے فلموں میں دیکھا ہوگا، ویب سیریز وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ کوئی گنڈا ویلن جناب وہ قتل پہ قتل کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ اس کے نام سے لوگ خوف کھائیں۔ اسی لیے جنگ، دوسری جنگ عظیم ہوئی، تقریباً 67 یا 68 لاکھ یہودیوں کو گیس کے چیمبر میں ڈال کر ان کو دفن کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ اس کے بعد جب جنگ 24 جون 1945 کو بند ہوتی تو لوگوں کو کافی فکر لاحق ہوئی، کن کو؟ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو۔ وہ یہودی دماغ جوڑ کر بیٹھے کہ اگر اسی طریقے پر جنگ ہوتی رہی تو ہم سب کے سب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ کوئی نہ کوئی ایسا سنستھا اور ایسی جماعت بننی چاہیے، اور جس سنستھا، جس جماعت کے بینر تلے ہونے والے انسانوں پر ظلم و زیادتی کو ہم روک پائیں، انسانوں کے حق حقوق کی بات کر سکیں، انسانوں کی جیون کی رکشا کر سکیں۔ یہ 3-4 اغراض و مقاصد کے تحت انہوں نے اقوام متحدہ کی بنیاد ڈالی۔ اور اس کی تاریخ یاد کر لینا دنیا والوں، اقوام متحدہ کی بنیاد رکھی گئی محمد الرسول اللہ کی زندگی کو دیکھ کر۔ محمد الرسول اللہ آج بھی رول ماڈل ہے دنیا کے۔ نہیں تمہیں پتا، ہمارے اگر لوگ پوروج اور ہمارے علماء اگر بیان نہیں کرتے، اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ سچائی یہ نہیں ہے، سچائی یہی ہے۔ اقوام متحدہ کی ریزن اور ان کی بیسک اغراض و مقاصد کو دیکھو کہ کس وجہ سے اقوام متحدہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ جب کسی ملک میں کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا ہے تو اقوام متحدہ کے طرف جاتے، یونائیٹڈ نیشن دنیا کے بڑے سپریم کورٹ کے طرف جاتے۔ دنیا کے اندر کہیں پر کسی ملک میں آپس میں لڑائی کرتے ہیں تو اقوام متحدہ بیچ میں کھڑے ہو کر اس معاملے کو حل کرتا ہے۔ لڑو مت، لڑائی مسئلے کا حل نہیں۔ اگر کسی ملک پر زبردستی ہوتی ہے، اگر اتیاچار ہوتا ہے تو اس اقوام متحدہ کا یہ کام ہے کہ وہ کھڑے ہو کر وہ صلح کرائے اور انسانی جانوں کی رکشا کرائے، انسانوں کو حق حقوق دلائے۔ یہ اقوام متحدہ کہاں سے پیدا ہوا دنیا والوں، میڈیا والوں؟ محمد الرسول اللہ کی زندگی کا واقعہ حلف الفضول اٹھا کر دیکھو، اقوام متحدہ کی بنیاد رکھی گئی حلف الفضول کے پیٹرن پر، ان کے میتھڈ پر، ان کے طریقے کے مطابق۔ آپ کو میں بتاؤں، جب 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ کی بنیاد ڈالی جاتی، شروع کے اندر صرف 50 ملک تھے۔ ان کے اندر پہلے نمبر پر امریکہ، دوسرے نمبر پر جناب برطانیہ، تیسرے نمبر پر جناب یہ چائنا، چوتھے نمبر پر رشیا، پانچویں نمبر پر فرانس، اور بھی 50 ممالک تھے۔ لیکن ان 5 ملکوں کی دعوے داری مضبوط ہے اس اقوام متحدہ میں۔ اور جب بنیاد ڈالی گئی 24 اکتوبر 1945 کو 185 ملک نے ممبرشپ حاصل کی کہ ہم بھی اقوام متحدہ کا ممبر بننا چاہتے۔ بھارت بھی اقوام متحدہ کا ممبر بنا ہوا۔ اس اقوام متحدہ کا مقصد، اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے اس مظلوم کو انصاف دلانا،
اگر کسی ملک پر کوئی حملہ کرتا ہے دوسرا ملک والا تو اس کو روکنا، انسانی جانوں کی رکشا کرنا، یہی اغراض و مقاصد ہے۔ یہ طریقہ کہاں سے لیا گیا؟ اقوام متحدہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ انگریز کوئی بھی کام بنا پروف کے اور بنا اس کو جانچ کیے ہوئے نہیں کرتا۔ وہ پہلے پاسٹ میں دیکھتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے اور اس واقعے کے حل کے لیے کون سا کام کیا گیا، تو انگریز اس پر ریسرچ کرتا ہے، تب جا کر انگریز اس کو سامنے لا کر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا۔ جب انہوں نے دیکھا محمد رسول اللہ کی زندگی کو، آپ علیہ السلام کی 20 سال کی عمر تھی، آپ علیہ السلام کے زمانے میں 20 سال کی عمر میں ایک زبید نام کا ایک مظلوم آدمی مکہ میں باہر سے آیا۔ زبید نام کا ایک شخص، پیسہ تھا اس کے پاس، اور مکہ کے ایک آدمی سے ملا، اس کا نام عاص بن وائل تھا۔ اس کے بعد عاص بن وائل نے کہا، اے زبید، ہم دونوں مل کر تجارت کریں گے، پیسہ کمائیں گے، منافع برابر ہوگا۔ تو زبید نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو پیسہ میں خرچ کرتا ہوں اور تم محنت کرنا، جو منافع ہوگا آدھا تم لوگے آدھا میں لوں گا۔ میرے بھائیوں، سالوں تک وہ کام چلا۔ کچھ دنوں بعد، کچھ سالوں کے بعد عاص بن وائل کے من میں لالچ آ گیا، انہوں نے ٹوٹل منافع رکھنا شروع کر دیے، تو زبید کا حق مارنا شروع کر دیا۔ زبید ایک مظلوم انسان، باہر کا آدمی تھا، وہ آدمی کہاں تک کیا کارروائی کرتا، اپنی آواز بلند کرنا چاہا تو کوئی اس کی بات نہیں سنتے تھے۔ تو اس وقت ایک پہاڑی پر جا کر ایک سسٹم تھا، ایک رواج تھا، ایک پہاڑی قریب میں شاید بنو جبل ابو قیس، اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر اس نے نعرہ لگانا شروع کیا، ہے کوئی مرد مجاہد جو زبید جو باہر کا مظلوم ہے اس کو انصاف دلا سکے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا، جوان ہیں آپ، 20 سال کی عمر ہے، ابھی نبی نہیں بنے ہیں، صرف 20 سال کی عمر میں آپ نے کہا تم پر ظلم ہوا، رکو میں تم کو حق دلاتا ہوں۔ محمد رسول اللہ نے سارے رؤسائے مکہ کے پاس گئے، آپ گئے، سب سے کہا کہ اس کے اوپر انصاف، اس کو انصاف ملنا چاہیے، باہر کا ہے تو ہے، کیا ہوا، لیکن نا انصافی ہوئی، ظلم کیا ہے عاص نے۔ سارے لوگ مل کر ایک تنظیم بناتے ہیں، ایک سنگھن بناتے ہیں، اس تنظیم کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اور اس تنظیم کا مقصد کیا تھا؟ اس تنظیم کا مقصد تھا مظلوموں کو انصاف دلانا، اس تنظیم کا مقصد تھا انسانوں کو ان کا حق دلانا، بے بس لاچار لوگوں کا سہارا بننا، یہ مقصد تھا محمد رسول اللہ کا اس تنظیم کو بنانے کا۔ آپ اس تنظیم کے ذریعے سے زبید کو ان کو انصاف دلاتے ہیں عاص بن وائل سے۔ ان یہودیوں نے دیکھا کہ جب اس وقت کفار اور مشرکین مکہ محمد رسول اللہ جب ان لوگوں سے، جب اتنے بڑے بڑے سورماؤں سے انصاف کی بات کر سکتے ہیں اس تنظیم کے ذریعے، تو آج ہم سیکنڈ ورلڈ وار میں جو 67 یہودیوں کو مار دیا گیا، اگر ان کو انصاف ملے گا، ان کو اگر ظلم زیادتی سے روکا جا سکتا ہے تو محمد کے طریقے پر روکا جا سکتا ہے۔ تو محمد رسول اللہ کے حلف الفضول جیسی تنظیم کو کاپی کر کے آج کے زمانے میں اقوام متحدہ بنایا گیا، اور آج ماڈرن زمانے میں بات کرنے والوں کہ محمد پرانے تھے، محمد 1450 سال پہلے تھے، محمد پہلے کے لیے لیڈر تھے، محمد کو پہلے والوں نے مانا تو اولئک هم المفلحون کا خطاب ملا۔ اقوام متحدہ کون سا پہلے تھا؟ اقوام متحدہ تو ابھی ہے، لیکن اقوام متحدہ نے اگر بیلنس قائم کیا ہے، 185 ملک کے لوگ اگر اقوام متحدہ کے ممبرشپ میں ہیں تو یہ کاپی کیا ہے اقوام متحدہ نے محمد رسول اللہ کا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے جو بھی جب بھی محمد کو، ان کے طریقے کو جب مانے گا، کاپی کرے گا، وہ انسان اس زمین پر ضرور کامیاب ہوگا، ضرور کامیاب ہوگا، اگرچہ وہ کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ تو اقوام متحدہ کی بنیاد ڈالی گئی کس پر؟ محمد رسول اللہ کے حلف الفضول کے طریقے کو پوری
وہ اس تنظیم کی طریقے کو کاپی کر کے آج کے زمانے میں اقوام متحدہ بنایا گیا. پڑھ لو اٹھا کے انسائکلوپیڈیا برٹش، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا، انسائکلوپیڈیا آف امریکہ، دیکھو ہے کہ نہیں ہے کہ کیسے اقوام متحدہ بنایا گیا. کوئی طریقہ نہیں تھا، لیکن محمد کی زندگی کو دیکھے تو محمد رسول اللہ کی زندگی کے اندر دیکھا ارے واقعتاً کیا کام کیا. اللہ کے نبی کو اتنا پیارا تھا، یہ سنگٹھن، یہ تنظیم اتنی پیاری تھی محمد رسول اللہ.